السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ جیسے ہی ہم اس کلب میں داخل ہوئے تو چاروں طرف روشنیاں ہی روشنیاں پھیلی ہوئی تھیں۔ میں نے ادھر ادھر نگاہیں دوڑائیں تو بہت سی لڑکیاں اپنے چہروں پر میک اپ لگائے وہاں بیٹھی ہوئی تھیں۔ میرا دوست مجھے ساتھ لیے ایک ٹیبل کی طرف آ گیا۔ جیسے ہی میں اس ٹیبل پر بیٹھا تو میرے سامنے بیٹھی عورت مجھے دیکھ کر، میرا نام عرفان ہے اور میں ایک بہت ہی غریب گھرانے میں پیدا ہوا تھا۔ بچپن سے ہی اپنے ارد گرد حد سے زیادہ غربت دیکھی تھی۔ میرے ابا کوئی کام نہیں کرتے تھے، پورا دن نشے میں دھت ایک کونے میں پڑا رہتا تھا، اور اماں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی، بہت ہی مشکل سے پیسے کما کر گھر لاتی، جو ابا اس سے مار پیٹ کر چھین لیتا تھا۔ ہم بہت ہی غریب سے محلے میں رہتے تھے، آس پاس کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو ہماری مدد کرتا، رشتہ دار ہم سے ملنا جلنا پسند نہیں کرتے تھے، اکثر تو ایسا ہوتا تھا کہ ہمیں دیکھتے ہی منہ پھیر لیتے تھے، کسی کو بھی ہماری پرواہ نہیں تھی۔ میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑا تھا، ہم 7 بہن بھائی تھے۔ اتنے بڑے کنبے کو اکیلے اماں چلا رہی تھی، اور اماں کے لیے بہت ہی مشکل کام تھا۔ وہ تھوڑے بہت پیسے جمع کرنے کی کوشش کرتی تو ابا وہ پیسے چرا کر بھاگ جاتا، اور جب پیسے نشے کے لیے ختم ہو جاتے تو واپس گھر آ جاتا۔ مجھے اپنے ابا سے سخت نفرت تھی، دل تو کرتا تھا کہ انہیں گھر سے ہی ہمیشہ کے لیے نکال دوں، مگر اماں مجھے ایسا کرنے سے روک دیتی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ اماں ایسے مرد کے ساتھ رہ کیسے لیتی ہیں۔ میری بس ایک خالہ تھی جو ہمارا دھیان رکھتی تھی۔ اماں نے بچپن سے ہی ان کی بیٹی کے ساتھ میری منگنی طے کر دی تھی۔ ہمارے ہاں ایسا ہی ہوتا تھا، کم عمری میں شادی کر دی جاتی تھی اور بچپن میں ہی منگنی طے کر دی جاتی تھی۔ میں اکثر اپنی منگیتر کے ساتھ بیٹھ کر کوئی نہ کوئی بات چیت کرتا رہتا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ وہ مجھے پسند نہیں تھی، مگر وہ بھی میری طرح غریب ہی تھی۔ میں اکثر سوچتا تھا کہ اگر میں نے اس سے شادی کر لی تو ساری زندگی میں غربت میں ہی رہوں گا۔ اماں جب گھر سے کام کے لیے نکلتی تو میں اپنے بہن بھائیوں کو گھر پر اکیلا چھوڑ کر اپنے دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی کرنے نکل جاتا تھا۔ اکثر ہم لوگ کافی دور نکل جاتے تھے۔ ایک دن میرے ایک دوست نے کہا کہ کیوں نہ پاس بنے کالج میں جاتے ہیں، وہاں پر بہت ہی خوبصورت اور امیر امیر لڑکیاں پڑھنے آتی ہیں، ہو سکتا ہے کوئی ہمارے ساتھ چلنے کو راضی ہو جائے۔ ان کی باتیں سن کر مجھے بہت ہی عجیب لگ رہا تھا۔ بے شک میں ان کے ساتھ گھومتا پھرتا تھا، لیکن آج تک میں نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا، نہ میں کبھی کسی لڑکی کو چھیڑتا تھا۔ لیکن دوستوں نے مذاق مذاق میں مجبور کیا تو میں بھی شغل کے لیے ان کے ساتھ چل پڑا۔ ہم پیدل چلتے چلتے ہی اس کالج کے قریب پہنچ گئے۔ میرے دوست نے کہا کہ ابھی 1 بجے کالج کی چھٹی ہوگی تو لڑکیاں باہر نکلیں گی۔ ہم سب کھڑے ہو گئے، مجھے بہت ہی عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں ہی کالج کا دروازہ کھلا اور لڑکیاں باہر آنے لگی۔ میں ہونک بنے انہیں دیکھ رہا تھا، طرح طرح کے فیشن کیے ہوئے وہ بڑی بڑی گاڑیوں میں جا رہی تھی۔ میں نے اپنے دوست سے کہا، یہ سب کیا ہے؟ تو وہ بولا، دیکھ، ان کی دنیا ایسی ہی ہوتی ہے، ان کے پاس کتنا سارا پیسہ ہے اور ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ہم نے 1-2 لڑکیوں کو پٹا لیا تو ہماری زندگی بن جائے گی۔ میں نے کہا کہ یہ کیا بول رہے ہو؟ تو اس نے کہا، ہاں نا، تمہیں نہیں پتا، اگر امیر لڑکیوں کو ایسے ہی اپنے جال میں پھنسا لو تو وہ تمہیں پیسے سے مالا مال کر دیں گی۔ میں نے اپنے دوست سے کہا، لیکن یہ غلط بات ہے، ہم ایسا تو نہیں کر سکتے، یوں لڑکیوں کو چھیڑنا کتنا عجیب لگتا ہے۔ تو وہ بولا، اتنا شریف مت بن، چلا چلتے ہیں۔ پھر وہ مجھے ساتھ لیے 1-2 لڑکیوں کی طرف چلے آئے۔ میں نے دیکھا کہ لڑکیاں انہیں نظر انداز کر کے جا رہی ہیں، لیکن پھر ایک لڑکی ان کے قریب رک گئی اور ان سے بات چیت کرنے لگی۔ مجھے محسوس ہوا کہ میرا دوست اور وہ لڑکی ایک دوسرے کو پہلے سے ہی جانتے ہیں۔ وہ اس کے سامنے بہت ہی مسکین سی شکل بنائے کھڑا تھا اور اس سے کہہ رہا تھا کہ میں بہت ہی مشکل میں ہوں اور مجھے پیسوں کی سخت ضرورت ہے، اگر تم مجھے کچھ پیسے دے دو تو میں تمہیں واپس کر دوں گا۔ اس کی بات سن کر لڑکی کے چہرے پر فکر مندی کے تاثرات آ گئے اور اس نے فوراً سے اپنے بیگ سے 1000 کے نوٹ نکال کر میرے دوست کے ہاتھ میں رکھ دی۔ یہ دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔
جیسے وہ لڑکی گئی تو میرا دوست زور زور سے ہنسنے لگا اور بولا، دیکھ کیسے میں نے پیسے کما لیے کھڑے کھڑے، اور تو بس میری شکل دیکھ رہا ہے۔ میں نے کہا، لیکن تو نے اس سے جھوٹ کیوں بولا ہے؟ تو اس نے اس لڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے مجھ سے کہا کہ تجھے کیا لگتا ہے، اسے یہ نہیں پتا کہ میں اس کے ساتھ صرف ٹائم پاس کر رہا ہوں؟ وہ بھی اس بات کو اچھے سے جانتی ہے، اور میں بھی، اور چند ہزار مجھے دے دینے سے اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آ جائے گی۔ بہت امیر باپ کی بیٹی ہے۔ مجھے ڈر لگا کہ اگر میرے دوست کی حرکت اس لڑکی کے باپ کو پتہ چل گئی تو وہ اس کے ساتھ کیا کرے گا، اور جب اس خدشے کا اظہار میں نے اپنے دوست سے کیا تو اس نے لاپرواہی میں میری بات کو اڑا دیا۔ اس دن کے بعد سے میں دوبارہ اپنے دوستوں کے ساتھ کالج کے باہر نہیں کھڑا ہوا۔ لیکن ایک بات جو میرے دماغ میں بیٹھ گئی تھی وہ یہ کہ اگر مجھے جلدی امیر ہونا ہے اور غربت سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے تو کسی امیر گھرانے کی لڑکی سے شادی کرنی ہوگی۔ صرف یہی راستہ ہے جس میں مجھے بنا محنت کے اور بنا زیادہ وقت ضائع کیے اچھے خاصے پیسے مل سکتے تھے۔ اب اپنی منگیتر سے میرا دل اٹھ رہا تھا۔ میں اس سے بات چیت کرنا بھی چھوڑ چکا تھا، یہاں تک کہ اپنی خالہ کے گھر بھی نہیں جاتا تھا۔ میرے اس رویے کو سب نے محسوس کیا، کیونکہ کچھ ہی عرصے میں میری شادی کرنے کا سوچا ہوا تھا۔ حالانکہ میں کچھ کماتا نہیں تھا، مگر پھر بھی یہ بات طے تھی کہ کچھ مہینے بعد میری شادی ہو جائے گی۔ مگر اب میرا دل بدل رہا تھا، مجھے صرف پیسہ ہی نظر آ رہا تھا۔ ایک دن میں اپنے دوست کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ کچھ عرصے بعد میری شادی ہونے والی ہے، لیکن میں اپنی غریب منگیتر سے شادی بالکل بھی نہیں کرنا چاہتا۔ تو وہ بولا، پھر کس سے کرنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا، کسی امیر لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ دوست میری بات سن کر ہنکارا بھر کر رہ گیا اور مجھ سے کہنے لگا، دیکھ، امیر لڑکی تیرے سے شادی نہیں کرے گی، ٹائم پاس ضرور کرے گی، لیکن اگر تو کسی امیر عورت سے دوستی کرے تو وہ ضرور تیرے لیے کھڑی ہوگی اور تجھ سے شادی کرے گی۔ میں نے کہا، یہ کیا بول رہا ہے تو؟ اس نے مجھے سمجھانا شروع کیا کہ اگر کوئی امیر لڑکی تجھ سے شادی کے لیے ہاں کر بھی دیتی ہے تو اس کا باپ اس کی مخالفت کرے گا اور تجھے کچھ بھی نہیں دے گا، لیکن اگر تو کسی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے جس کا اپنا بزنس ہوگا تو وہ تجھے کبھی بھی انکار نہیں کرے گی اور نہ ہی اس شادی میں کوئی رکاوٹ کھڑی ہوگی۔ اس کی بات میرے دل کو لگی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ مگر یہ امیر عورت مجھے ملے گی کہاں؟ دوست نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم کل شام کو میرے گھر آ جانا، میں تمہیں ایک جگہ لے کر جاؤں گا جہاں پر ایسی امیر امیر عورتیں آتی ہیں۔ اگلے دن شام کے وقت میں خوب تیار ہو کر اپنے دوست کے گھر پہنچ گیا۔ اماں سے میں نے کہا تھا کہ میں دوستوں کے ساتھ کہیں جا رہا ہوں۔ دوست مجھے اپنے ساتھ لیے ایک کلب میں آ گیا۔ ایسی جگہ میں نے اپنی زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ یہاں امیر امیر لوگ آئے ہوئے تھے۔ میں نے اپنے دوست سے کہا کہ تم یہاں پر کیسے جاؤ؟ یہ تو ہمیں اندر بھی نہیں داخل ہونے دیں گے۔ تو اس نے کہا کہ فکر مت کرو، کچھ لوگ مجھے جانتے ہیں، میں اندر چلا جاؤں گا۔ وہ مجھے ساتھ لیے اندر چلا آیا۔ چاروں طرف روشنیاں جل رہی تھیں اور فیشن کیے ہوئے بہت سی عورتیں موجود تھیں۔ وہ مجھے ساتھ لیے ایک ٹیبل کی طرف آیا۔ وہاں پر بڑی عمر کی عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں۔ اسے دیکھ کر مسکرانے لگیں۔ اس نے میرا تعارف اپنے ان دوستوں سے کروایا۔ میں کافی جھجک رہا تھا، مگر تھوڑی دیر میں ہی اس ماحول میں رچ بس گیا۔ میرا دل کر رہا تھا کہ کاش میں ساری زندگی یہیں پر رہوں۔ کتنے عیش تھے ان لوگوں کے بھی، جو چاہتے تھے پا لیتے تھے۔ تھوڑی دیر میں ہی عورتیں مجھ سے بات چیت کرنے لگیں۔ میں نے دیکھا کہ ایک عورت مجھے بہت ہی غور سے دیکھ رہی ہے۔ وہ عمر میں کافی بوڑھی تھی، لیکن دکھنے میں اب بھی جوان ہی لگتی تھی۔ پھر وہ دھیرے دھیرے مجھ سے میرے بارے میں سوالات کرنے لگی۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میں کیا کروں، تو میری جگہ میرا دوست ہی جواب دینے لگا۔ میں نے دیکھا وہ میرے بارے میں سب سچ سچ بتا رہا تھا۔ مجھے ڈر لگنے لگا کہ کہیں وہ میری حقیقت جان کر اور میری غربت کے بارے میں جان کر مجھے یہاں سے باہر نہ نکال دے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے مجھے دیکھ رہی تھی۔ اس رات ہم بہت دیر تک اس کلب میں رہے۔ تقریباً 12 سے 1 بجے کا وقت ہو گیا تھا۔ میں نے دوست سے کہا کہ جلدی گھر چلو، اماں میرا انتظار کر رہی ہوں گی۔
تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی میرے اصرار کرنے پر وہاں سے باہر نکل آیا اور بولا، یار ابھی بہت مزہ آ رہا تھا اور تم نے جلدی جلدی مچا لی، اب بتاؤ کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا، تم اسے میرے بارے میں سب کیوں بتا رہے تھے؟ اگر وہ ہمیں وہاں سے باہر نکال دیتی؟ تو دوست بولا، ایسا کچھ نہیں ہوتا، بلکہ یہ لوگ تو غریب لڑکوں کے اوپر مرتی ہیں، انہیں پتا ہے یہ ساری زندگی انہیں اپنی مٹھی میں بند کر کے رکھ سکتی ہیں۔ ان کی کلاس کے مرد کافی چالاک ہوتے ہیں، کبھی بھی دھوکہ دے کر جا سکتے ہیں۔ بہرحال میں نے دیکھا وہ عورت تم میں بہت زیادہ دلچسپی لے رہی تھی۔ میں نے کہا، لیکن اس کی عمر دیکھیے، تم نے وہ کتنی بوڑھی ہے؟ تو دوست آگے سے زور زور سے ہنسنے لگا اور بولا، پیسے کے آگے عمر کون دیکھتا ہے یار؟ اچھا چل، میں تجھے کل دوبارہ یہاں لے کر آؤں گا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ وہ تم سے ملنا چاہتی ہے۔ میں نے کہا، مجھ سے ملنا چاہتی ہے؟ میں کافی حیران ہو گیا تھا۔ گھر آیا تو اماں میرا انتظار کر رہی تھی، مجھ سے کہنے لگی کہ تم اتنی رات تک کہاں تھے؟ میں نے کہا، دوست کے ساتھ باہر تھا۔ یہ کہہ کر میں سونے کے لیے چلا گیا۔ جیسے ہی لیٹا تو نیند آنکھوں سے کہیں دور بھاگ گئی تھی اور دماغ میں بس وہی سب گھوم رہا تھا، کتنے امیر لوگ تھے اور کتنا پیسہ خرچ کرتے تھے۔ آخر اتنا پیسہ ان کے پاس آتا کیسے ہے؟ کاش میرے پاس اتنا پیسہ ہوتا۔ یہی باتیں بس میرے دماغ میں گھوم رہی تھی۔ اس دن کے بعد سے میں نے بھی خواب سجانا شروع کر دیا کہ کاش میرے پاس بھی اتنا پیسہ ہو اور میں بھی اتنے عیش کر سکوں۔ میں اور میرا دوست اب ہر دوسرے تیسرے دن اس کلب میں جانے لگے۔ روز ہماری وہاں پر ان عورتوں سے ملاقات ہوتی تھی، کبھی وہ ہمیں کیا تحفہ دیتی تو کبھی کیا۔ اماں اکثر مجھ سے پوچھتی کہ یہ تحفے کہاں سے آئے ہیں، تو میں انہیں کچھ نہ کچھ جھوٹ بول دیتا تھا۔ لیکن ایک دن انہوں نے مجھ سے کہا کہ مجھے سچ بتاؤ، تو میں نے انہیں ساری بات بتا دی۔ وہ سب باتیں سن کر اماں کی آنکھیں چمک اٹھی۔ انہوں نے کہا، وہ کتنی امیر ہے؟ میں نے کہا، بہت زیادہ امیر ہے۔ ایک دن اس عورت نے ہمیں اپنے گھر پر دعوت دی۔ میں بہت زیادہ ہچکچا رہا تھا کہ اتنے بڑے گھر میں ہم کیسے جائیں گے، ہمارا حلیہ ہی اتنے خراب ہوتے تھے۔ لیکن میرا دوست بہت زیادہ پر اعتماد تھا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، ہم وہاں چلتے ہیں۔ وہ مجھے ساتھ لیے اس عورت کے گھر پر چلا آیا۔ اتنا خوبصورت گھر میں نے اپنی زندگی میں تو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ اس اتنے بڑے گھر میں اکیلی رہتی تھی۔ اس نے ہمیں بتایا کہ بہت ہی کم عمری میں نے بزنس سنبھالنا شروع کر دیا تھا اور بزنس میں مصروف رہ کر مجھے کبھی شادی کرنے کا خیال ہی نہیں آیا۔ لیکن اب سوچتی ہوں تو زندگی میں سب کچھ پا لیا ہے، لیکن شادی نہیں کی، اور اب شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے مجھ سے کہا کہ کیا تم مجھ سے شادی کرنا چاہو گی؟ اس کی بات سن کر میں اپنی جگہ پر جم کر رہ گیا۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا تو وہ مسکرا رہی تھی۔ میرے دوست نے مجھ سے کہا، ہاں بول دو، ہاں بول دو۔ میں نے فوراً سے ہاں بول دی۔ میں نے تو نا سمجھی میں ہی ہاں بولی تھی، لیکن وہ عورت سیریس لے رہی تھی۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، اب ہم کچھ دن میں شادی کر لیں گے، تمہاری فیملی اگر آنا چاہے تو وہ آ سکتی ہے۔ یہ سب اتنی جلدی ہو رہا تھا کہ میں حیران رہ گیا۔ میں بھاگا بھاگا گھر آیا اور اماں سے کہا کہ اماں، اس عورت نے آج مجھ سے شادی کے لیے کہا ہے، وہ اتنی امیر ہے، اس نے ہمیں اپنے گھر میں بلایا تھا، اگر میں اس سے شادی کر لوں تو ہمارے پاس کتنا پیسہ آ جائے گا نا۔ اماں نے کہا، ٹھیک ہے، مجھے اس سے ملوانا۔ ایک دن میں نے اس عورت سے بات کی اور اس سے اماں سے ملوایا۔ یوں ہمارا رشتہ طے ہو گیا۔ انہی دنوں میں میرے ابا کی موت ہو گئی۔ وہ اچانک کسی ٹرک کے نیچے آ گئے تھے۔ جب اماں کی عدت ختم ہوئی تو میری شادی کی تاریخ رکھ دی گئی۔ سارا خرچ اس عورت نے اٹھایا تھا۔ اس نے اماں کو ایک نیا گھر بھی لے کر دیا۔ بہت مہنگے علاقے میں تو نہیں تھا، لیکن جس علاقے میں ہم رہ رہے تھے اس سے تو اچھا ہی تھا۔ ہم سب بہت خوش تھے۔ میرے منگیتر کو جب اس بارے میں پتہ چلا تو ان لوگوں نے ہم سے بات چیت کرنا چھوڑ دی، لیکن اماں نے کچھ پیسے دے کر ان کا بھی منہ بند کروا دیا۔ شادی ہو کر میں اس عورت کے ساتھ اس کے گھر میں آ گیا۔ شروع کے کچھ دن میں خوشیوں کے ہنڈولوں میں جولتا رہا، مگر آہستہ آہستہ مجھے اس عورت سے بوریت ہونے لگ گئی۔
مجھے بس اس کے پیسے میں ہی دلچسپی تھی۔ میں نے اس بوڑھی عورت سے شادی تو کر لی تھی، لیکن سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کروں۔ یہ بات تو صاف ظاہر تھی کہ مجھے اس سے کوئی محبت وغیرہ نہیں تھی، صرف اس کی دولت میرے لیے اہمیت رکھتی تھی، اور اسی دولت کے لیے ہی تو میں نے شادی کی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ جلد از جلد اس سے زیادہ دولت سمیٹ کر اسے طلاق دے کر کہیں دور چلا جاؤں اور اپنی الگ دنیا بساؤں۔ مگر جتنا یہ سوچنے میں آسان لگتا تھا، حقیقت میں اتنا آسان نہیں تھا، کیونکہ وہ بوڑھی عورت مجھے ہرگز بھی اتنی آسانی سے جانے نہیں دے سکتی تھی۔ اس بات کا اندازہ مجھے کچھ ہی دنوں میں ہو گیا تھا۔ اتنے بڑے گھر میں کوئی نہیں رہتا تھا۔ وہ بوڑھی عورت اکیلی اس گھر کی مالکن تھی۔ اس کی اتنی عمر ہو گئی تھی مگر ابھی بھی چاق و چوبند تھی۔ صبح صبح اپنے آفس جاتی اور شام تک وہیں رہتی۔ نہ جانے کتنی میٹنگز اٹینڈ کرتی رہتی تھی۔ شادی کے بعد میں بھی اس کے ساتھ آفس جانے لگا۔ مجھے بزنس کی اتنی سمجھ تو نہیں آتی تھی، لیکن وہ زبردستی روز مجھے اپنے ساتھ آفس میں لے جاتی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ اب میں بوڑھی ہو رہی ہوں اور تمہاری مجھ سے شادی ہو گئی ہے، میرے شوہر ہونے کے ناطے اب تمہیں ہی بزنس سنبھالنا چاہیے۔ آہستہ آہستہ تم ساری چیزیں سیکھ جاؤ گے۔ یہ بات ویسے بھی میرے حق میں اچھی تھی۔ اگر ایک بار میں بزنس سیکھ جاتا تو اسے گھر میں بٹھا دیتا اور خود پورے بزنس کو دیکھنے لگ جاتا۔ میرا پلان بہت زبردست تھا اور میں آہستہ آہستہ اس پر کام کرنا شروع کر رہا تھا، لیکن اس پر کام کرتے مجھے سالوں بیت جانے تھے اور مجھ میں اتنا صبر نہیں تھا۔ اس لیے میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں آفس کے کسی بندے کو اپنے ساتھ ملا کر گھپلے میں ملوث کر لوں۔ میں نے اس مقصد کے لیے اکاؤنٹنٹ سے بات چیت کی اور اس سے دوستی کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اکثر لنچ بریک میں میں اسے اپنے ساتھ کھانے کے لیے لے جاتا اور گھنٹوں بیٹھ کر اس کے ساتھ باتیں کیا کرتا تھا۔ وہ شکل سے ہی مجھے لالچی لگتا تھا، اسی لیے میں نے اس کا انتخاب کیا تھا۔ جب میں آفس میں اچھے سے کام کرنے لگا تو میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ اب سے تم ہی آفس سنبھالو، میں گھر پر ہی رہوں گی۔ یہ سن کر میں بہت زیادہ خوش ہو گیا اور آفس کو سنبھالنے لگا۔ میں اور اکاؤنٹنٹ مل کر آفس کا بہت سا پیسہ ادھر سے ادھر کرنے لگے، جس سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ بھی ہو رہا تھا۔ جب سے میں نے آفس سنبھالنا شروع کیا تھا، میرا بہت سا وقت مصروف گزرنے لگا تھا۔ ہر وقت کوئی نہ کوئی میٹنگ ہوتی رہتی تھی۔ اس دن بھی ایک میٹنگ ہو رہی تھی اور میں بہت زیادہ کام میں پھنسا ہوا تھا۔ میرا موبائل بار بار بج رہا تھا۔ میں نے اٹھا کر دیکھا تو اماں کی کال تھی۔ میں نے کال کاٹ کر موبائل سائڈ پر رکھ دیا۔ اماں کی کال مسلسل آئے جا رہی تھی۔ میں کام میں مصروف تھا، اس لیے کال اٹھا نہیں سکا۔ پھر میں نے سوچا شاید کوئی ضروری کام ہوگا، اس لیے فری ہوتے ہی اماں کو فوراً سے کال کی۔ میں نے اماں سے کہا کہ اماں کیا بات ہے، اتنی دیر سے آپ کال کیے جا رہی ہیں؟ میں کام میں مصروف تھا، کوئی پریشانی والی بات تو نہیں ہے؟ اماں نے کہا دیکھ، اگر پریشانی والی بات نہ ہوتی تو میں تجھے بار بار فون نہ کرتی۔ میں نے کہا کیا ہوا، گھر میں سب خیریت تو ہے؟ اماں نے کہا گھر میں خیریت ہے، لیکن تیری منگیتر، اس کا کہنا ہے کہ اگر تو اس سے شادی نہیں کرے گا تو وہ خود کو مار لے گی۔ ہم نے بہت مشکل سے اسے سمجھایا بجھایا ہے، تو یوں اس کو اچانک چھوڑ کر چلا گیا اور کوئی اور اس سے شادی کرنے کے لیے راضی نہیں ہے۔ محلے والے اس کے بارے میں اتنی باتیں بنا رہے ہیں کہ اس میں ہی کوئی کمی ہوگی جو اس کے منگیتر نے اسے چھوڑ دیا ہے۔ اماں کی باتیں سن کر مجھے ندامت سی ہونے لگی، کیونکہ میں نے اسے یوں اچانک چھوڑ دیا تھا اور کوئی وجہ بھی نہیں بتائی تھی۔ اب میرا دل مجھے بار بار برا بھلا کہہ رہا تھا۔ میں نے اماں سے کہا کہ میں آپ سے بعد میں بات کروں گا۔ فون رکھ کر میں بیٹھ گیا اور سوچوں میں گم ہو گیا۔ میں بچپن سے اس کے ساتھ تھا اور بچپن سے ہی ہمارا نام ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ میں نے اسے چھوڑ تو دیا تھا، مگر اپنی زندگی میں خوشیاں نہیں ڈھونڈ پایا تھا۔ اس بوڑھی عورت کے ساتھ بس نام کی زندگی ہی گزر رہی تھی۔ میری نگاہوں کے سامنے بار بار اپنی منگیتر کا چہرہ آ رہا تھا۔ پھر میں نے کوئی فیصلہ کیا اور سوچا کہ رات کو اماں کے پاس جا کر اس بارے میں بات کروں گا۔ میں اپنا سامان وغیرہ اٹھا کر گھر کے لیے نکل آیا۔ باہر ڈرائیور میرا انتظار کر رہا تھا۔ میں گاڑی میں بیٹھا
کچھ ہی دیر میں گھر پہنچ گیا۔ میری بیوی میرا انتظار کر رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر بولی، اتنی دیر لگا دی؟ میں نے کہا ہاں، کام کچھ زیادہ تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ کھانا کھا لو۔ میں نے کہا نہیں، آج مجھے باہر جانا ہے، اپنی اماں سے مل کر میں آؤں گا۔ تو اس نے کہا میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ میں نے اسے منع کر دیا اور اسٹڈی روم میں آ کر کمرہ بند کر کے بیٹھ گیا۔ مجھے اس کا سامنا کرنے کا اور اس سے بات چیت کرنے کا کوئی بھی موڈ نہیں تھا، اس لیے میں نے کام کا بہانہ بنا دیا۔ کھانا بھی میں نے اپنے کمرے میں ہی کھایا۔ کچھ دیر بعد میں نے ڈرائیور کو فون کیا اور کہا کہ گاڑی نکالے، مجھے اپنی اماں کے ہاں جانا ہے۔ ڈرائیور نے گاڑی نکالی تھی، ملازمہ نے آ کر مجھے اطلاع دے دی۔ میں فوراً سے اپنی چیزیں سمیٹتے ہوئے اٹھا اور بنا اپنی بیوی سے ملے نیچے آ کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ یہاں سے اماں کا گھر تقریباً 1 گھنٹے کے فاصلے پر تھا۔ گلیاں اتنی چھوٹی تھیں کہ یہ اتنی بڑی گاڑی اندر نہیں جا سکتی، اس لیے میں نے باہر ہی گاڑی رکوا لی اور پیدل اندر کی طرف چلایا۔ اماں میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے دروازہ بجایا تو فوراً سے کھول دیا۔ میرے ساتھ بہن بھائی بھاگتے ہوئے خوشی سے میرے ساتھ آ کر لپٹ گئے۔ میں نے اماں سے مل کر ان سے پوچھا، آپ ٹھیک تو ہیں نا اور اس گھر میں خوش ہیں؟ اماں بولی، ہاں میں خوش ہوں، مگر تجھے دیکھنے کے لیے ترس جاتی ہوں۔ میں نے کہا میں مصروف ہوتا ہوں۔ پھر اماں نے مجھے کھانا وغیرہ دیا۔ اتنے عرصے بعد اماں کے ہاتھ کا کھانا کھا رہا تھا۔ مجھے عجیب سی خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ وہاں اتنے بڑے گھر میں صرف خاموشی ہی خاموشی پھیلی ہوتی تھی اور وہاں کوئی کسی کا خیال نہیں رکھتا تھا، اپنا خیال خود رکھنا پڑتا تھا۔ اتنے بڑے گھر میں بھی اکیلا پن محسوس ہوتا تھا۔ مجھے یہاں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کافی اچھا لگ رہا تھا۔ دل کیا کہ یہیں ہمیشہ کے لیے ٹھہر جاؤں، مگر پھر وہی میرا لالچی پن میں جانتا تھا، اگر میں یہاں رک بھی جاتا تو کچھ دن بعد میرا دل سب سے اکتا جاتا اور مجھے مزید پیسے کا لالچ لگ جاتا۔ میں نے اماں سے کہا کہ مجھے رات کو ہی واپس جانا ہے، جلدی سے مجھے بتائیں کہ کیا بات ہے۔ اماں بولی، ابھی تو آیا ہے اور پھر واپس چلا جائے گا۔ میں نے کہا جانا ضروری ہے۔ تو اماں نے مجھے کہا کہ تو اپنی منگیتر سے شادی کر لے، اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ میں نے اماں سے کہا میں نے ایک حل سوچا ہے، میں اس سے شادی کر کے اپنے ساتھ لے جاؤں گا اور بیوی سے کہوں گا کہ یہ یہاں پر کام کرنے کے لیے آئی ہے، یوں میں اسے اپنے ساتھ رکھ پاؤں گا۔ اماں نے کہا ٹھیک ہے، میں اس کی ماں سے بات کر کے تجھے بتا دوں گی۔ میں واپس گھر آ گیا، دیکھا تو بیوی سو رہی تھی، میں بھی آ کر سو گیا۔ اگلے دن صبح اٹھا تو ماں کی کال آئی ہوئی تھی۔ میں نے اماں کو واپس کال کی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے تیری خالہ سے بات کی ہے، وہ مان گئی ہیں، اب تو کسی بھی دن آ کر شادی کر کے اسے لے جانا۔ میں خوش ہو گیا کہ چلو کم از کم اس گھر میں مجھے سکون کے کچھ پل تو ملیں گے، مگر اندر سے میں ڈر بھی رہا تھا، اگر میری بیوی کو کچھ پتہ چل گیا تو نہ جانے وہ میرے ساتھ کیا کرے گی۔ ایک دن میں اسے بنا بتائے اماں کے پاس چلایا۔ اماں نے پہلے ہی تمام تیاریاں کر رکھی تھیں۔ جیسے ہی میں گیا نکاح وغیرہ کیا گیا۔ نکاح کے بعد محلے کی کچھ عورتیں آ کر میری نئی دلہن جس کا نام رافعہ تھا اس سے ملنے لگی۔ میں نے اماں سے کہا کہ یہ سب کب ختم ہوگا؟ اماں نے کہا ایک دن تو یہیں ٹھہر جا، پھر اگلے دن چلے جانا۔ میں نے گھر فون کر کے اپنی بیوی سے کہا کہ میں آج رات گھر نہیں آؤں گا، مجھے کچھ کام ہے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ یوں اچانک تم کہاں چلے گئے تھے، مجھے بتایا تک نہیں، اور اب کہہ رہے ہو کہ تم واپس نہیں آؤ گے۔ میں نے کہا میں کل دوپہر تک واپس آ جاؤں گا۔ وہ رات میں اماں کے گھر پر ہی رہا۔ اگلے دن دوپہر کے وقت میں اپنی نئی نویلی دلہن کو لے کر اپنے گھر واپس آ گیا۔ میری بیوی نے دروازہ کھولا تو مجھ سے کہنے لگی کہ یہ لڑکی کون ہے؟ میں نے کہا اس کا نام رافعہ ہے اور یہ تمہاری خدمت گزار ہے۔ اماں نے مجھے اس لڑکی کے بارے میں بتایا تھا، اسے کام کی ضرورت ہے، تم اسے اپنے ساتھ یہاں پر لے آیا، میری ہی رشتہ دار ہے۔ میری بیوی نے کہا ٹھیک ہے، یہ بات تو اچھی ہے، اس طرح میرا بھی دل بہلا رہے گا، پورا دن گھر پہ اکیلے مجھ سے رہا نہیں جاتا۔ میں نے رافعہ کو پہلے سے ہی سب کچھ سمجھا دیا تھا کہ میری بیوی کو ہرگز شک نہیں ہونا چاہیے، نہ اسے یہ پتہ چلنا چاہیے کہ ہم دونوں میاں بیوی ہیں، ورنہ وہ ایک ہنگامہ کھڑا کر دے گی اور میں تمہاری ماں کو پیسے دیتا ہوں وہ بھی نہیں مل پائیں گے۔
رافعہ نے میری بات پر سر ہلا دیا تھا۔ یہاں ہم سب پیسے کا کھیل کھیل رہے تھے۔ ہم میں سے ہر ایک کو صرف پیسہ ہی چاہیے تھا، اور اپنے اس لالچی پن کو پورا کرنے کے لیے ہم اس بوڑھی عورت کا استعمال کر رہے تھے۔ میں صبح آفس چلا جاتا اور شام کے وقت واپس آتا تھا، اور جب رات ہوتی اور میری بیوی سو جاتی تو میں رافعہ کے کمرے میں آ جاتا۔ آج تک میری بیوی کو کبھی بھی شک نہیں ہوا تھا، بلکہ وہ رافعہ پر بہت زیادہ بھروسہ کرنے لگی تھی، اور یہ بات میرے حق میں اچھی تھی۔ آفس میں نے بہت زیادہ گڑبڑ کر رکھی تھی۔ اکاؤنٹنٹ میرے ساتھ ملا ہوا تھا، اس لیے اس بات کا اندازہ کسی کو بھی نہیں ہو پایا، مگر کبھی کبھی مجھے شک ہوتا تھا کہ وہاں کا مینیجر اس عورت کو سب کچھ بتا نہ دے۔ اب تک تو اسے ہمارے بارے میں کچھ پتا نہیں تھا، لیکن اگر کسی دن ہماری ہلکی سی غلطی سے بھی اسے اندازہ ہو جاتا تو وہ فوراً سے اپنے باس کو جا کر ساری رپورٹ دے دیتا۔ ابھی بھی یہ بزنس میری بیوی کے ہی نام پر تھا، اور میں اس موقع پر کوئی بھی رسک نہیں لے سکتا تھا۔ اس لیے میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اس مینیجر کو ہی ہٹا دوں، یوں ہمارے راستے کا سب سے بڑا کانٹا نکل جائے گا۔ میں نے اس بارے میں اکاؤنٹنٹ سے جب بات کی تو اس نے کہا کہ یہ طریقہ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ یہ مینیجر ہر بات جا کر اس بوڑھی باس کو بتاتا ہے۔ اگر کسی دن ہم پکڑے گئے تو ساری زندگی ہمیں جیل میں گزارنی پڑے گی۔ کچھ دن تک سوچتے رہنے کے بعد میں نے ایک دن بنا کسی بات کے مینیجر کو نوکری سے نکال دیا، اور اس بات کو میں نے اپنی بیوی سے چھپا لیا تھا، لیکن مجھے پتا تھا میں زیادہ دیر تک اس بات کو چھپا کر نہیں رکھ سکتا ہوں۔ ایک دن میری بیوی کو اس بارے میں پتا چل ہی گیا، اور اس نے مجھ سے سوال کیا کہ تم نے اتنے بھروسے مند آدمی کو کیوں باہر نکالا ہے؟ میں نے کہا وہ بھروسے مند نہیں تھا، بلکہ کئی مہینوں سے ہمارے ساتھ فراڈ کر رہا تھا۔ میں نے جھوٹی فائلیں تیار کی اور اپنی بیوی کو دکھا دی، جس سے اسے یقین ہو گیا کہ میں سچ بول رہا ہوں اور وہ مینیجر جھوٹا ہے۔ اس واقعے کے بعد وہ مجھ پر پہلے سے بھی زیادہ بھروسہ کرنے لگ گئی تھی۔ اس نے کمپنی کی اہم دستاویزات مجھے تھما دی اور کہا کہ جلد میں کمپنی سے پوری طرح الگ ہو جاؤں گی۔ ابھی تک تو مجھے یہ نہیں پتا چل سکا تھا کہ پورے ملک میں اس کا کتنا بزنس پھیلا ہوا ہے۔ میں ہر چیز اپنے قبضے میں کرنا چاہتا تھا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ ایک دن یہ ساری گیم مجھ پر ہی الٹ جائے گی۔ کچھ دن سے میں محسوس کر رہا تھا کہ میری بوڑھی بیوی کا رویہ مجھ سے بدل گیا ہے۔ وقت مجھ سے کمپنی کے بارے میں بہت سے سوالات کیا کرتی تھی، اور میری ذاتی زندگی کے بارے میں بھی۔ آج سے پہلے تو اس نے کبھی ایسا نہیں کیا تھا۔ میں چونک سا گیا، اس لیے بہت ہی احتیاط سے کام کرنے لگ گیا۔ میں نے کئی بار رافعہ سے بھی پوچھا کہ کہیں اس نے تو اسے کچھ نہیں بتایا، لیکن رافعہ کا کہنا تھا کہ نہیں، میری اس سے کوئی بات نہیں ہوئی ہے۔ میں نے سوچا کہ رافعہ کیوں اسے کچھ بتائے گی جبکہ وہ خود میرے ساتھ یہاں پر دھوکہ دہی کے ساتھ رہ رہی ہے۔ میں جتنا سوچتا جا رہا تھا اتنا ہی الجھتا جا رہا تھا۔ کوئی ثبوت میرے ہاتھ نہیں لگ رہا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ ایک دن مجھے پتا چلا کہ میری بیوی نے مجھ پر نظر رکھنے کے لیے کچھ بندوں کو ہائر کیا ہے اور انہیں میرے پیچھے لگا دیا ہے۔ جب میں نے اس سے اس بارے میں سوال کیا تو اس نے کہا میں نے ایسا کچھ نہیں کیا ہے، حالانکہ میں جانتا تھا کہ اس کا ہی کام ہے، مگر میرے سامنے وہ مکر رہی تھی۔ میں نے آفس میں موجود ہر بندے پر شک کرنا شروع کر دیا، لیکن کوئی بھی ایسا شخص نہیں ملا جس نے میرے بارے میں کوئی بات بتائی ہو۔ انہی پریشان کن دنوں میں ایک دن میں رات کو اپنے کمرے میں لیٹا اور بیوی کے سونے کا انتظار کرنے لگا۔ اس انتظار میں نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی، مجھے پتا ہی نہیں چلا۔ آدھی رات کو جا کر میری آنکھ کھلی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو میں اپنے کمرے میں موجود تھا۔ فوراً سے میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ مجھے تو یہاں سے رافعہ کے کمرے میں جانا تھا۔ یہی سوچ کر آنکھیں مسلتے ہوئے میں اپنے بستر سے نیچے اترا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ ابھی میں باہر نکلنے ہی لگا تھا کہ تبھی میری نگاہ اپنے کمرے میں موجود اپنی بیوی اور رافعہ کے اوپر پڑی۔ ان دونوں کو ایک ساتھ یہاں پر دیکھ کر حیرت سے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کہوں۔ وہ دونوں عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ پھر میری بوڑھی بیوی نے کہا کہ ادھر بیٹھو، ہمیں تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ میں چپ چاپ بستر پر بیٹھ گیا۔
تو اس نے کہنا شروع کیا، آخر تم مجھے کب سے دھوکہ دے رہے ہو؟ اور اب مکرنا مت، مجھے تمہاری بیوی نے سب کچھ بتا دیا ہے۔ اس کے منہ سے رافعہ کے لیے میری بیوی کا لفظ سن کر میں اپنی جگہ سے اچھل کر رہ گیا۔ میں نے غصے سے رافعہ کی طرف دیکھا، لیکن اس نے میرے غصے کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اس نے اب تک اسے کیا کیا بتایا ہے۔ پھر میری بیوی نے مجھے بتانا شروع کیا کہ جس طرح سے تم میرے بزنس میں گھپلا کر رہے ہو وہ سب بھی مجھے پتا چل گیا ہے، اور تم نے مجھ سے صرف میرے پیسوں کے لیے شادی کی اور اپنی بچپن کی منگیتر کو چھوڑ دیا، اور بعد میں اسے شادی کر کے میرے ہی گھر میں لے آئے اور مجھ سے جھوٹ بولا۔ آخر تم نے یہ سب کیوں کیا؟ اب جب اسے سب پتا چل ہی گیا تھا تو چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ میں نے بھی صاف صاف کہہ دیا کہ مجھے پیسہ چاہیے تھا اور میں نے پیسے کے لیے ہی یہ سب کچھ کیا ہے، اور مجھے اس بات کا کوئی بھی افسوس نہیں ہے۔ مجھے محنت سے کمانے کے بجائے جلدی جلدی پیسہ چاہیے تھا، اس لیے میں نے ایسا راستہ اختیار کیا، اور اگر مجھے دوبارہ موقع ملے گا تو بھی میں ایسا ہی کروں گا۔ میری ہر طرمی دیکھ کر اس نے مجھ سے کہا کہ میں جلدی تم سے طلاق لے لوں گی اور تمہیں اپنی جائیداد میں سے کوئی بھی حصہ نہیں دوں گی۔ اس کی بات سن کر مجھے لگا اس کمرے کی چھت میرے سر پر آ کر گر گئی ہے۔ میں غصے سے رافعہ کی طرف بڑھا اور کہنے لگا، تم نے ہی اسے یہ سب بتایا ہے نا؟ تو وہ بوڑھی عورت بولی، اس نے بہت اچھا کیا ہے اور اب سے یہ میرے ساتھ یہاں پر کام کرے گی، لیکن تمہیں میں اپنی زندگی میں کبھی دیکھنا نہیں چاہوں گی۔ تم نے میرے بزنس میں بہت زیادہ گھپلا کیا ہے۔ پولیس باہر تمہارا انتظار کر رہی ہے اور اگلے کئی سالوں تک تم جیل میں ہی رہو گے، کوئی تمہیں وہاں سے باہر نہیں نکال سکے گا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی میں نے رافعہ سے کہا کہ تم نے اتنا بڑا دھوکہ کیوں دیا مجھے؟ تو وہ بولی، جس طرح سے تم مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے اور محلے بھر میں مجھے بدنام کر دیا تھا، کسی سے نظر ملانے کے قابل نہیں چھوڑا تھا، اس بات کی تکلیف کا اندازہ تم کر بھی نہیں سکتے ہو۔ اس لیے میں نے سوچ سمجھ کر تم سے شادی کی تاکہ تمہیں اس بات کا احساس دلا سکوں کہ تم یوں دوسروں کی زندگیوں سے نہیں کھیل سکتے ہو، اور جب چاہو دوسروں کو اپنی زندگی سے نکال نہیں سکتے اور نہ ہی اسے اپنی زندگی میں شامل کر سکتے ہو۔ میں نے تم سے بدلہ لینا تھا اور لے لیا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔